ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما علمنا نحمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء البررہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الحسبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لے کر کے آئے. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں آتے تھے وہ کسی قوم، کسی علاقے اور کسی ایک خطے کے لیے آتے تھے. ان کی تبلیغ اور ان کا دائرہ اتنا ہی ہوتا تھا، لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے تو پھر آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی جو رسالت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے، جملہ کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو بیان فرمایا. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 63 سالہ زندگی گزاری، ظاہری زندگی، جس میں سے 40 سال تو آپ نے اعلان نبوت ہی نہ فرمایا. اللہ کا حکم نہ تھا، لیکن آپ نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. وہابیوں نے یہ سمجھ لیا کہ معاذ اللہ وہ 40 سال میں نبی بنے. ہرگز نہیں. میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. 40 سال زندگی یہ گزر گئی. اس کے بعد میں اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی 23 سال. ان 23 سال میں سے بھی 13 سال جو مکہ شریف کی زندگی کے ہیں وہ تو کافروں کی صعوبتوں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے میں گزر گئی. جب ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے، یہاں جو 10 سال کی زندگی ہے، اس 10 سال کی زندگی نے ایسا کمال پیدا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا. جب 53 سال کی زندگی ہے، چند حضرات کو لے کر کے مکے سے نکلے ہیں، چند صحابہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ان 10 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تبلیغ فرمائی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا. یہ صرف 10 سال کی تعلیم و تربیت ہے.
اور آج بھی دنیا میں جو اسلام جو ہے انقلاب برپا کر رہا ہے، اسلام کی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، یہ اسی 10 سال کا نتیجہ ہے، یہ اسی 10 سال کی محنت اور قربانیاں ہیں۔ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت نہ کی ہوتی تو ہمیں محنت کرنے کا سلیقہ کہاں سے آتا؟ اگر انہوں نے اتنی مشقتیں نہ جھیلی ہوتی تو ہمیں آج تبلیغ کا طریقہ کہاں سے ملتا؟ جب ہماری تبلیغ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں تو اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہیں، تو پھر ہمارے دلوں کو راحت ملتی ہے کہ ہمیں دین کا کام کرتے ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تکلیفیں تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار خطبات ارشاد فرمائے، قرآن مقدس کی تعلیم دی، اعمال صالحہ کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار خطابات ہیں، آپ نے صحابہ میں خطبے ارشاد فرمائے، الگ الگ موقع پر خطبے ارشاد فرمائے، کبھی کوئی خطبہ دیا کبھی کوئی خطبہ دیا، حالات کے حساب سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج فرمایا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ آپ نے میدان عرفہ کے اندر عید الاضحیٰ میں جو چند مواقع پر آپ نے خطاب ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے درمیان میں آپ نے جو خطابات ارشاد فرمائے وہ آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اتنا جامع خطاب ہے، اتنا پرسوز خطاب ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر اسلام کی تمام تعلیمات کو اتنا بہتر انداز کے اندر جمع کر دیا، اگر پورے اسلام کو کوئی پڑھنا چاہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھ لے، یقیناً اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنا جامع اور اتنا بہترین خطاب ہے قرآن۔ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دن عرفہ تشریف لے کر کے آئے، میدان عرفہ، اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے لگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ، اس کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر کے بطن وادی میں تشریف لے کر کے گئے، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم اہم معاملات کو بیان فرمایا۔ خطبہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں، فحمد اللہ واثنى علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی شروعات فرمائی، فرماتے ہیں خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اللہ کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو برباد کر دیا۔ تنہا اللہ کی ذات نے باطل کی، کافر کی جتنی طاقتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا۔ کس کو کامیابی عطا فرمائی؟ اسلام کی قوت کو، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، جاری رکھا۔ میں کہیں کہیں عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں جو ہے عربی عبارت نہیں اس پر میں کلام نہیں کروں گا بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کی کسی مجلس میں ایک جگہ جمع ہو سکیں گے۔ گویا کہ اشارہ تھا، یہ اس طرح کی مجلس میں میرے صحابہ، میرا اور تمہارا جمع ہونا یہ آخری ہے، گویا اپنے وصال کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا بھی تھا کہ اے معاذ، دوبارہ اگر یہاں سے گزرو گے، اس لیے کہ وہ یمن کے قاضی تھے، آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر، وہ حج کے بعد یمن چلے جاتے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ یہاں سے گزرو گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ آخری ملاقات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ پھر کبھی ہم تم اس طرح کی کسی مجلس میں جمع ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب انسانی مساوات کا جو تصور دیا ہے، انسانی برابری کا
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا پیغام انسانی برابری کا دیا. حضور فرماتے لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے انسانوں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو اللہ فرماتا ہے اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت و کرامت والا وہ ہے جو خدا کی نظروں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے. وہ قبیلے میں بانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے، لیکن یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے. یہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا یہ معیار نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کا ہے تو اللہ کے یہاں زیادہ باعزت ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی زیادہ فضیلت ہے. خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا معیار ہی نہیں بنایا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے. عربی جاننے والا یہ نہ سمجھے کہ میں عربی جانتا ہوں تو ان لوگوں پر فضیلت رکھتا ہوں جو نہیں جانتے ہیں. کتنے ایسے عربی نہ جاننے والے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوں گے. تو عربی جاننے والے کو نہ جاننے والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ گورا یہ سمجھے کہ میں کالے پر فضیلت رکھتا ہوں. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اخیر میں فرمایا ہاں بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے، یعنی اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی افضل ہے تو وہ تقوی ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت میں لفظ اتقا آیا ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. لفظ اتقا اس آیت کے اندر آیا اور دوسرے مقام پر جس ذات کے لیے لفظ اتقا آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں اگر سب سے افضل ذات کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے وہ. لیکن آج جو مولائیت کا فتنہ ہے یہ مولائی نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے رافضیوں کے طریقے پہ، شیعوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور اہل سنت و جماعت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو تم کیا توڑو گے؟ تمہارے باپ دادا شیعہ کی شکل میں آئے، اہل سنت کو بکھیر نہ سکے، اس لیے کہ اہل سنت کو جمع کرنے والا خدا ہے، اہل سنت کو جمع کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. جب اتنی مضبوط طاقتیں اہل سنت کو جمع کر رہی ہیں تو تم جیسے باطل اہل سنت کو کبھی نہیں ختم کر سکتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. لہٰذا اللہ کی بارگاہ کے اندر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی. بزرگی کا معیار کیا ہے؟ پرہیزگاری. اگر اللہ کی بارگاہ میں فضیلت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو میرے عزیزو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ ہمیں فرما رہا ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو. یہ ایک پیغام ہوا. دوسرا پیغام میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، ایک دوسرے کے حقوق. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کل قیامت کے دن تو تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے. اور اگر ایسا ہوا، یعنی اگر تم لوگوں کے حقوق اپنے سر پر لاد کر کے لے کر کے آئے کہ تم نے فلاں کا حق مارا تھا، تم نے فلاں کا حق مارا تھا، اگر قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ تم نے ظلم کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اب میں خدا کے سامنے تمہارے لیے کوئی کام نہیں کروں گا. یہ لفظ ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے. یہ حضور فرماتے اگر تم نے ایک دوسرے کا حق مارا، اس لیے کہ میں نے سارے اس طرح کے جو جاہلیت کے معاملات تھے میں نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کے کچل دیا ہے.
سب ختم کر دیا ہے، ظلم و بربریت، حق مارنا. لیکن اگر تم نے مارا ایک دوسرے کا حق اور قیامت کے دن دوسرے کا سامان اپنے کندھے پر لاد کر کے لے کر کے آئے تو حضور فرماتے ہیں یاد رکھ لو میں خدا کے سامنے تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا. پھر تمہارا وہی فیصلہ ہوگا جو ایک ظالم کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ظالم کا فیصلہ بہت سخت ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ایک دوسرے کے حقوق اگر ہم نے لیے ہیں تو اس کو ادا کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا ایک پیغام دیا، نسلی تفاخر کا خاتمہ، یعنی ہم فلاں خاندان سے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لیے کوئی مباحات فخر کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے باپ یہ تھے تو میں بھی ہوں، ہمارے باپ یہ تھے تو میں بھی ہوں. میں بڑے ادب کے ساتھ آج سادات کی بارگاہ میں گزارش کروں گا. سادات ہمارے ایمان کی جان ہے، اور سچا سنی سید مل جائے نا تو اس کے قدموں کی دھول بھی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. کتنے سادات ہیں آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم علی کی اولاد ہیں. تمہیں تو اور زیادہ ان کا ادب کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم علی کی اولاد ہو. تمہیں اور زیادہ ادب کرنا چاہیے تاکہ دنیا جب دیکھے نا علی کی اولادوں کو تو یہ کہے علی کی اولاد صحابہ کی گستاخی نہیں کرتی ہے، علی کی اولاد صحابہ کا احترام کرتی ہے. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے. لیکن یاد رکھ لو اگر تم نے صحابہ کی گستاخی کی تو مولا علی تو سلطان تھے، لیکن بیٹا ہونے کی وجہ سے سلطان تمہیں نہیں کہا جائے گا. اگر تم نے گستاخی کی، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خاتمہ کر ڈالا ہے. باپ دادا کی وجہ سے کوئی فخر نہیں کیا جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ تم پر فخر کیا جائے تو پھر انہی باپ دادا کی طرح بننے کی کوشش کرو، ہمارے ائمہ کی طرح، ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح بننے کی کوشش کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خاتمہ فرمایا. اس کے بعد میں ایک پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں. اب ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے، حرام کر دی گئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس دن کی اہمیت ہے، یعنی یوم عرفہ کی جو اہمیت ہے اسی طرح اس کی بھی اہمیت ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کے خون کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ اتنا ہی اہم ہے جیسے آج کا دن یوم عرفہ اہم ہے. کوئی یوم عرفہ کی پامالی نہیں کرتا ہے، یوم عرفہ کی توہین نہیں کرتا ہے. اگر تم یوم عرفہ کی توہین نہیں کرتے تو اپنے بھائی کی خون کی بھی توہین نہیں کرنی، اپنے بھائی کے مال کی بھی توہین نہیں کرنی ہے، اپنے بھائی کی عزت کو بھی نہیں اچھالنا ہے، بلکہ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دیکھو میرے غلاموں، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگو، ایسا گمراہ نہ ہونا. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے مال کے تحفظ کے بارے میں بتایا. فرماتے اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچا دے. یہ امانت کا پیغام دیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہٰذا جس طرح اپنے سگے بھائی کے ساتھ، آج تو سگے بھائی کے ساتھ بھی معاملہ نہیں رہ گیا، حالات ہمارے ایسے خراب ہو چکے. اس لیے حجۃ الوداع کا یہ خطبہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے درس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر غلاموں کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں، آج ہمارے کاروبار کو لے کر کے دیکھ لیں. ہم نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا، کوئی ہمارا کام کر رہا ہے. میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، کتنے ایسے ہیں گھاس بازار میں دکان رکھنے والے، ان کے یہاں کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، کپڑا سل کر کے دے دیتے ہیں، پیسہ پھنسا کر کے رکھے ہوئے. یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے. یہ پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے، ہرگز نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے غلاموں کا خیال رکھو. ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور اسی طرح پہناؤ جو خود پہنتے ہو. یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا. تم تو انہی کا حق نہیں دیتے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا
کام کرنے والے کو اس کی اجرت دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے. اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے اس کی اجرت دے دو. اور جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. آج کاروبار میں تم یوں ہی پریشان نہیں ہو, اسلام کے دامن کو تم نے چھوڑا ہے, تم نے اسلام کی تعلیمات کو پامال کیا ہے, اسی وجہ سے آج کاروبار میں پریشان ہو. اگر تم نے اسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کیا ہوتا, ایمان کے ساتھ کہتا ہوں ایک لمحہ بھی تمہیں پریشانی نہیں آتی, بلکہ اگر پیسے کم بھی ہوتے اللہ تعالیٰ اس کم میں بھی تمہارے لیے ایسی راحت پیدا کرتا جو کروڑوں کے اندر سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ تم نے طریقہ وہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے. لیکن آج جو ہمارے حالات ایسے ہیں, ہم پیسہ زیادہ جمع کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کے حقوق مارتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا قانونیت کا خاتمہ فرمایا, جس کا کوئی قانون نہیں. آج بھی ہمارے یہاں آزادی چل رہی ہے نا, بالکل ماڈرن بننا, مسلمان ماڈرن ہوتے جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں, اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا. میرے آقا فرماتے ہیں پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے. ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون کسی نے کر دیا تھا, اس کو قصاص لینا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں, میں معاف کرتا ہوں. لہٰذا اگر تم پر بھی کسی نے ظلم کیا تھا تو اب معاف کرو, اور آج کے بعد سے نہ کبھی کسی پہ ظلم کرو گے, نہ کبھی کسی کا حق مارو گے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام ارشاد فرمایا. اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کے بارے میں, مرنے کے بعد میں جو وارثین کو ملتا ہے, رشتہ داروں کو ملتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد میں بہنوں کو حق دیتے ہیں, عورتوں کو حق نہ دینا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. لیکن آج ہمارے مسلمان اس کو ایسے اپنائے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ باپ نے شادی کر دی ہے اب اس کا ہمارے یہاں کوئی حق نہیں بنتا ہے. اس کا تمہارے یہاں کوئی حق نہیں بنتا ہوگا, اللہ کے یہاں اس کا حق ضرور بنتا ہے. تم بھلے نہ مانو لیکن اللہ اس کے رسول نے اس کا حق رکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا, اب کوئی وارث کسی حق کے لیے کوئی وصیت نہ کرے. یعنی باپ کا انتقال ہو رہا ہو تو باپ یہ نہ کہے فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا, فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا, فلاں بیٹی کو اتنا دے دینا. باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حقداروں کا اس کے مال میں حق رکھ دیا ہے. کس کا کتنا بنتا ہے, کس کو کتنا ملنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سب بیان فرما دیا ہے. لہٰذا وراثت کی جو تقسیم ہے انتقال کے بعد میں, میرے عزیزوں اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. بہنوں کا حق بالکل نہ کھاؤ. یہاں تو حال یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مارے جا رہا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ بڑا بھائی ہے سب ہضم کر کے بیٹھ گیا, حق ہی نہیں دے رہا ہے. کیا کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہو. پھر سکون کے ہم متلاشی ہیں, ہم برکت تلاش کر رہے ہیں. نہیں, برکت نہیں آنے والی اس طرح سے. اپنے حالات کو بدلو. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کی اصولی کے بارے میں فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں قرض قابل ادائیگی ہے, عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے, تحفے کا بدلہ دینا چاہیے, اور جو کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے. یعنی اگر قرض لیا ہے تو وہ قرض ادا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا پیغام عطا فرمایا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کی جو حقوق بیان فرمائے. حضور فرماتے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں, اسی طرح ان پر تمہارے حقوق ہیں. شوہروں کے حقوق عورتوں پر, عورتوں کے حقوق شوہروں پر. میرے آقا فرماتے عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے, اور وہ کوئی خیانت نہ کریں, کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں, اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو, اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ. یعنی عورتیں اگر کبھی کوئی غلط کام کریں تو ان کو کوئی معمولی سزا دو, اگر باز آ جائیں تو پھر انہیں معاف کر دو, لیکن اگر باز نہیں آئیں تو شریعت مطہرہ نے انہیں چھوڑنے کا راستہ رکھا ہوا ہے.
اسی طرح سے عورتوں کے حقوق کچھ شوہروں پر بھی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. چنانچہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. لوگوں میری بات سمجھ لو, میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو, اور تم میں سب سے بہتر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر میں کبھی آرام کر رہی ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے جھاڑو دے دیتے. ان سے بڑے ہو گئے, ان سے زیادہ ہمارا اسٹیٹس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوئے, امی جان عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ. اسی گلاس میں پانی پیا جس میں امی جان پی رہی تھی. پوچھا تم نے منہ لگا کر کے کہاں سے پیا ہے؟ امی جان نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہاں سے منہ لگا کے پیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے منہ لگا کے پیا جہاں سے امی جان نے منہ لگا کے پانی پیا تھا. دنیا تو یہ تلاش کرتی ہے حضور نے کہاں منہ لگایا ہے میں وہاں منہ لگاؤں. سیدنا فاروق اعظم جب حجر اسود کے سامنے آئے کہا اے حجر اسود نہ تو کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے, ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے. اور سنو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ تمہارے اوپر رسول اللہ کے ہونٹ لگے ہیں, تم کو نہیں بلکہ اس جگہ کو چومتے ہیں جہاں حضور کے لب مبارک لگے ہوئے ہیں. تو دنیا تو یہ تلاش کر رہی ہے حضور کے ہونٹ کہاں لگے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. امی جان سے فرماتے ہیں بتاؤ تم نے ہونٹ لگا کے پانی کہاں سے پیا ہے؟ جب امی جان نے بتایا یہاں سے پیا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے منہ لگا کر کے پانی پیا ہے. پھر کہتے ہو کہ بیوی بات نہیں مانتی ہے. ارے اس طرح رہ کے تو دیکھو جس طرح حضور نے اپنی زندگی کو اختیار فرمائی ہے. پھر دیکھو بیوی تمہاری کس طرح سے بات مانتی ہے. تم جو کہو گے وہ مانے گی, لیکن کم سے کم اس کے ساتھ وہ معاملہ رکھو جو ہمارے دین کا معاملہ ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیم و تربیت فرمائی ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پیغام عطا فرمایا اللہ کے حقوق ادا کرو. حضور فرماتے اپنے رب کی عبادت کرو, 5 وقت کی نماز ادا کرو, مہینے بھر کے روزے رکھو, اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو, اپنے خدا کے گھر کا حج کرو, اور اپنے اہل امر کی یعنی جو علماء ہیں جو فقہاء ہیں جو تمہارے اوپر تمہارے اکابرین ہیں ان کی اطاعت کرو. اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آج علماء کے خلاف ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے, اس لیے کہ غیر اس بات کو جان چکے ہیں اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے, مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے تو ان کا علماء پر جو بھروسہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. علماء پر جو ان کا بھروسہ ہے کہ جب کوئی عالم دین ان سے کہتا ہے تو یہ مر مٹنے کو بھی تیار ہو جاتے تھے. ہمارا ملک آزاد ہوا ہے کس بنیاد پر؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا پورے ہندوستان کے مسلمان کھڑے ہو گئے, حضرت آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے, اب ہم انگریزوں سے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. آج غیر اسی بات سے ڈرتا ہے کہ ان مسلمانوں کا جو بھروسہ علماء پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ اگر یہ اپنے مولانا پر اپنے علماء پر بھروسہ کرتے رہے تو جب ان کا کوئی عالم کھڑا ہو کر کے ہمارے خلاف بولے گا تو یہ اکیلا نہیں کھڑا ہوگا بلکہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی نظر آئے گی. وہ لہٰذا اگر مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کا بھروسہ جو ان کے علماء پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور آج ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے ذلیل جس کو مانا جاتا ہے وہ امام ہے. معاشرے کے اندر سب سے ذلیل جس کو مانا جاتا ہے وہ ایک عالم دین ہے. عالم دین اگر آج تھوڑا سا ترقی بھی کر لے جائے, ایک تو عوام اس کو ترقی کراتی نہیں, اگر وہ خود سے ترقی کر لے جائے تو اسے برداشت نہیں ہوتا ہے. آج ہماری قوم ایک عالم کو, ایک امام کو سب سے زیادہ ذلیل دیکھنا چاہتی ہے. اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ عالم اچھا پہنے, اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ عالم اچھا کھائے, اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ عالم اچھے طریقے سے رہے, الا ماشاء اللہ, سوائے چند افراد کے. یہ آج ہمارے معاشرے کے حالات ہیں. آپ یہی چیز غیروں میں جا کر کے دیکھ لو, غیروں میں جا کر کے دیکھ لو, وہ اپنے پیشوا اور اپنے مقتدا کو سب سے بہتر حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو طریقہ ہمارا تھا وہ غیروں نے اختیار کر لیا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس طرح سے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر میں ارشاد فرمایا جتنے یہاں پر موجود ہیں وہ ان سب کو بتا دیں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں.
ان سب کو بتا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کے سارے پیغام پہنچا دیے؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میرے صحابہ کہ میں نے اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا ہے؟ اگر صحابہ گواہی نہ دیں یا کوئی گواہی نہ دے تو کیا بتاؤ معاذ اللہ حضور کی کوئی پکڑ ہوگی؟ انہوں نے تو رسالت کی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا ہے۔ لیکن جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی ہے یا رسول اللہ، اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا ہے، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی۔ جب صحابہ نے اس طرح سے کہا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اے میرے مولا تو بھی گواہ رہنا، اے میرے مولا تو بھی گواہ رہنا، اے میرے مولا تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے سارے پیغام تیرے بندوں تک کے پہنچا دیے ہیں۔ یہ اس نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال ہے۔ اس میدان کے اندر جب خطبہ دیا، اسلام کے حقوق کو، اسلام کو ایسی جامعیت کے ساتھ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین کو اسلام کے طور پر راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سامنے بیٹھے تھے رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو بکر کیا تمہیں پسند نہیں کہ اسلام مکمل ہو گیا؟ اللہ نے نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کیوں نہیں، خوشی تو ہے، لیکن عمر کیا نہیں جانتے اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کا نبی جب آتا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا دین پورا تو ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جس مقصد کے لیے آئے تھے آج وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اور بہت جلد حضور ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، ہر چیز کے اندر انہیں حضور ہی کی یاد آتی تھی، انہیں حضور ہی کے جلوے نظر آتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ جو آخری خطبہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا تفصیلی خطبہ ہے، یہ بڑا ہی جامع ہے، بڑا اہم ہے ہمارے لیے۔ اس کے اندر بہت درس موجود ہے، ہمارے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے۔ جو کچھ ابھی بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، کچھ بھی ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتے ہیں، آج کے دن سب وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آقا علیہ السلام کی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس کو چھوٹنا ہے چھوٹ جائے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوٹے، اس لیے کہ بڑی محنتوں کے بعد حضور علیہ السلام نے خون پسینے کیے، پتھر برسائے گئے، طائف کے بازار کے اندر دیگر مقامات پر سجدے میں جائیں تو اوجھڑی لا کر کے ڈالی گئی حضور علیہ السلام پر، لیکن آپ نے تبلیغ کرنا نہ چھوڑا۔ اتنی تبلیغ فرمائی کہ ہم جیسے گنہگاروں تک اسلام پہنچ گیا ہے، ہم جیسے کمینوں تک کے قرآن کی یہ دولت جو اللہ کی جانب سے ملی، یہ ہم تک اس نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کا لحاظ کرو، اس کی عزت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔